میں نے بیٹا جنم دیا تھا۔ میں سرکاری ہسپتال کے بستر پر لاوارث پڑی تھی کیونکہ یہ بچہ ناجائز تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا تھا، پر میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میں بچے کو لے کر ایک دارالامان میں رہنے لگی۔ جب ایک امیر کبیر آدمی وہاں خیرات کرنے آیا، میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ میرا بچہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور بولا، تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری مجرم ہے، میں یہ سنتے ہی ڈر گئی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی جب اس نے مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائشیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن اس دارالامان میں ایک امیر کبیر آدمی خیرات کرنے آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹک سی گئی تھی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس کی شکل میرے بچے سے ملتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون تھا۔ میرا بیٹا تو ناجائز تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا تھا۔ تبھی وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں اس کی موجودگی کو اپنے پاس محسوس کر کے ڈر گئی تھی کیونکہ زندگی پہلے ہی میرے ساتھ بہت کھیل کھیل چکی تھی اور مجھ میں کسی نئے امتحان سے گزرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر تب ہی وہ کہنے لگا، میرا نام مقدس ہے، میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گھر کے ہر فرد کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن مروہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور اماں کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ ابا ایک چھوٹے سے کارخانے میں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے لاتے تھے جس سے ہمارا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ اس کارخانے میں ابا چمڑے کے بیگز سیتے تھے۔ اماں نے ابا سے کبھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بس یہی کہتی تھی کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ ہماری زندگی سادہ مگر باعزت تھی۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں اچھی بھی تھی۔ اونچے اونچے خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی اور اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی۔ میں اتنا کما سکوں گی کہ ابا کو کارخانے سے چھٹکارا دلوا سکوں گی اور مروہ کے ہاتھ بھی خود پیلے کرواؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کر حقیقت کی زندگی پر اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر مروہ میری نسبت سادہ مزاج اور خاموش طبیعت کی تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ مروہ کو جو بھی ملتا تھا وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کر ایک خوبصورت بڑے گھر میں رہنے لگوں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے کبھی دوبارہ اس چھوٹے سے گھر کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے میں خوب دل لگا کر محنت کر رہی تھی، مگر مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جلد ہی امیر ہو جانا چاہتی تھی۔ اس وقت مروہ میٹرک کر رہی تھی جب اماں ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ مروہ اب جوان ہو گئی تھی، اس کو اس کے گھر کا کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اماں نے 1-2 رشتے والیوں کو مروہ کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ اماں ابا مروہ کی شادی کم عمری میں ہی کر دیتے اور اسی چھوٹے سے گھر سے اس کو رخصت کر دیتے، کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کما لوں گی اور ہم امیر ہو جائیں گے تو میں اپنی بڑی بہن کو خود دھوم دھام سے رخصت کروں گی۔ لیکن اماں ابا میری باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتے تھے اور مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری ہی وجہ سے بدلنے والی تھی۔ مگر اس تقدیر کا رخ
बहुत भयानक होने वाला था। अम्मा तो मरवा के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी, मगर हमारे माली हालात ऐसे ना थे कि कोई अच्छा रिश्ता हमें मिल पाता। हमारे घर मरवा के लिए जो भी रिश्ता आता था वो लड़का कोई ना कोई अनाड़ी ही होता था। कभी मरवा के लिए किसी मोची का रिश्ता आता, तो कभी किसी ऐसे लड़के का जो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करता था। अम्मा अब्बा ने हर तरह के आम से रिश्ते को इनकार कर दिया था। मरवा भी खामोश थी। वो बेचारी तो वैसे भी सादा और मासूम सी लड़की थी। उसको तो अम्मा अब्बा जहाँ भी और जिसके साथ भी ब्याह देते, वो खुशी से रुखसत होकर चली जाती। लेकिन वो अम्मा अब्बा के लिए इतना बोझ भी नहीं थी कि वो उसको ऐसे ही किसी ऐरे गैरे के हवाले कर देते। आखिरकार एक दिन रिश्ते करवाने वाली ने अम्मा को एक रिश्ता बताया था। उस लड़के का नाम वसीम था और वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता था। अम्मा अब्बा को लगा था कि शायद अच्छा नसीब हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। वसीम की माँ ने साफ कह दिया था कि उनको जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि बस लड़की नेक हो। हमें लगा था कि हम खुश नसीब थे, इसलिए हमारी दहलीज पर वसीम का रिश्ता आया था। अम्मा अब्बा के दिल में इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा डर ज़रूर था कि आखिर हम गरीबों के घर में इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता था। मगर मैं तो वसीम का रिश्ता देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और ये सोचने लगी थी कि जब मरवा शादी करके अपने शोहर के साथ मुल्क से बाहर जाएगी, तो मैं भी उससे मिलने के लिए बाहर के मुल्क जाती रहूँगी, क्योंकि वो मेरी इकलौती बहन थी और मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करके ढेर सारे पैसे कमा सकूँगी। इसलिए मैं चाहती थी कि अम्मा अब्बा इस रिश्ते से इनकार ना करें। अम्मा अब्बा भी इस रिश्ते के लिए मान ही गए थे, क्योंकि वसीम शक्लो सूरत से खूबसूरत तो था ही, लेकिन सीरत से भी वो एक सुलझा हुआ लड़का था। उसकी फैमिली भी छोटी सी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग हमसे किसी भी जहेज़ का मुतालबा नहीं कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी और न जाने क्या सोचने लगी थी। मुझे लगा था कि जब मरवा की शादी वसीम से हो जाएगी तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। किसी हद तक तो मैं बिल्कुल ठीक ही थी। हमारे घर के हालात बदलने तो वाले ही थे, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उनका रुख किस सिमत में जाने वाला था। शादी की तारीख तय हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जब भी वसीम के घर वाले आते तो मैं भाग भाग कर उनकी खिदमतें करती। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मरवा मेरी इकलौती बहन थी और शादी के बाद मुझसे बहुत दूर जाने वाली थी। मुझे गर्ज थी तो सिर्फ इस बात से कि मरवा की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो रही थी जो हमसे अमीर था। आखिरकार मरवा की शादी सादगी से हो गई और वो वसीम के घर रुखसत होकर चली गई, जो लाहौर में था। वसीम शादी के लिए छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया हुआ था, मगर वसीम शादी के एक हफ्ता बाद ही वापस सऊदी अरब चला गया था और अब 2 साल तक उसकी वापसी मुमकिन ना थी। जब वसीम सऊदी अरब वापस चला गया तो मरवा भी वापस हमारे पास आ गई थी, मगर मुझे मरवा को देखकर खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसको घर में देखकर एकदम से उदास हो गई थी कि वो वापस क्यों आ गई थी और वसीम के साथ सऊदी अरब क्यों नहीं चली गई थी। क्योंकि जब तक वो सऊदी अरब नहीं जा सकती थी, मैं भला उसके पास कैसे जा सकती थी। मगर मरवा ये कहने लगी थी कि वसीम कुछ कागजात बनवा रहा था और जब वो कागजात मुकम्मल हो जाएंगे तभी मरवा भी उसके पास चली जाएगी। मैं हर रोज़ मरवा से यही पूछती थी कि क्या उसके कागजात का काम मुकम्मल हो गया था या नहीं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मरवा खामोश रहने लगी थी। वो तो ना कोई शिकायत करती, ना कोई ख्वाब देखती थी। खामोश तो वो पहले भी रहती ही थी, मगर अब उसकी खामोशी एक अजीब तरह की थी, क्योंकि वो मुझसे भी बात नहीं करती थी, बस अम्मा अब्बा के साथ किसी न किसी काम में लगी रहती थी। वो वसीम को ख़त लिखती थी, तस्वीरें भेजती थी, जिनका जवाब कभी कभार आता था। मरवा की शादी को 6 माह का अरसा हो चुका था। वसीम के जाने के बाद मरवा के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी छा गई थी। वो पहले की तरह न हंसती थी, न मुझसे शौखियों में बात करती थी। वो तो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब वसीम
مروہ کو اپنے پاس بلائے اور مجھے بھی ملک سے باہر جا کر سعودی عرب دیکھنے کا موقع مل سکے تاکہ میں بھی اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ مروہ کی قسمت تو بدل ہی چکی تھی اور آخرکار میرا انتظار ختم ہو ہی گیا جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ وسیم نے کاغذات کا کام مکمل کروا لیا تھا اور مروہ اب بہت جلد سعودی عرب جانے والی تھی۔ میں تو یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ مروہ یہ خبر سن کر مزید اداس ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں ابا اور مجھ سے دور ہو جانے کا غم اس کو اداس کر رہا تھا، مگر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ کب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کر امیروں والی زندگی گزارنے جا رہی تھی، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔ اداس صرف وہی نہیں تھی بلکہ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اماں ابا بھی اداس ہونے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پر بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جب مروہ نم آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر وسیم کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی تھی۔ اس دن اماں ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب جو میں ہمیشہ دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دینے کے۔ میں نے جاتے ہوئے مروہ کو یہی کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھے بھی باہر کی امیروں والی زندگی دیکھنی ہے، مگر مروہ مجھے کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے اور اماں ابا سے دور بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اماں ابا کے پاس تھی، مگر مجھے اس وقت اس کی بات پر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف باہر کے ملک جا کر پیسہ کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر ایک بڑے سے گھر میں اپنی زندگی گزار سکوں، جیسی کہ میں ہمیشہ فلم اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس بھی موبائل نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے میں جو لوگ امیر تھے صرف ان کے پاس ہی موبائل ہوتا تھا۔ ان میں سے ہی ایک گھر عالیہ کا تھا جو میری اسکول کی دوست تھی اور وہ امیر تھی، اس لیے اس کے پاس اپنا موبائل فون تھا۔ میں ہر روز عالیہ کے گھر جاتی تھی اور اس کے فون سے مروہ سے بات کیا کرتی تھی اور اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے مروہ سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ باہر کی زندگی کیسی تھی یا کیا وہ باہر جا کر خوش بھی تھی یا نہیں، کیا اس کو ہماری یاد آتی بھی تھی یا نہیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں غریبوں والی زندگی گزار کر تنگ آ چکی تھی اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر مروہ کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی بہت حیران ہوتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ میں سوچتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ابا بھی باہر کے ملک میں ہی نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے باہر کی زندگی اس زندگی سے تو بہت بہتر تھی جو کہ میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز مروہ سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ بس کسی طرح مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں اس کے پاس جا کر ہر طرح کا کام کرنے کے لیے بھی تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکتی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مروہ کے ساتھ ہونے والی میری سب باتیں عالیہ کے علاوہ اس کا بھائی بھی سن رہا تھا اور ایک شیطانی پلان بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہونے والی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ عالیہ کا بھائی عاصم میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا۔ میں تو بس ہر روز عالیہ کے سامنے بیٹھ کر مروہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی اور عاصم میری باتیں سن کر میرے ہی خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب مروہ کو سعودی عرب کے 5 مہینے گزر گئے تو مروہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں خالہ۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش تو ہوئی تھی، مگر میری سب سے بڑی خوشی صرف اس میں تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاروں جس کے خواب میری آنکھوں میں بچپن سے ہی تھے، اور عالیہ کا طرز زندگی دیکھ کر وہ دن بدن پروان ہی چڑھ رہے تھے۔
मरवा के मां बनने के बारे में आसिम को भी मालूम हो गया था और तब उसके हाथ में वो वजह लग गई थी जब वो मुझे इस्तेमाल कर सकता था। मरवा के मां बनने की खुशखबरी ने तो जैसे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। अम्मा तो सजदे में गिर पड़ी थी, अब्बा की आंखों में भी नमी थी और मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मगर मेरी खुशी की वजह मरवा का मां बनना नहीं था, मेरी खुशी तो कुछ और ही थी। मुझे लगा था कि अब मेरा मरवा के पास जाना आसान हो जाएगा। मैं इतनी बेसब्री थी कि मेरे कान सिर्फ मेरी ही मर्ज़ी की बात सुनना चाहते थे और मरवा की या किसी और की बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मरवा की थकन, उसके दुख, उसकी गुर्बत की कमी या किसी की तन्हाई मुझे दिखाई नहीं देती थी। मैं तो बस अपने ख़यालों में खुद को सऊदी अरब के एक बड़े से शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर के पीछे देखती थी, या किसी हॉल में वेलकम ड्रिंक्स पेश करते हुए देखती थी, या खूबसूरत लिबास में, फैशन शूज़ में, जैसे मैं फिल्मों ड्रामों में देखती थी। एक दिन जब मैं मरवा से बात करने आलिया के घर गई तो आसिम ने मुझे खुद मुखातिब किया था और कहने लगा था कि मुक़द्दस, क्या तुम वाकई बाहर अपनी बहन के पास जाना चाहती हो? आसिम की बात सुनकर तो जैसे मैं चूक गई थी। पहली बार वो बराह रास्त मुझसे बात कर रहा था, मगर मैंने फ़ौरन इस्बात में सर हिला दिया था। वो मुझे कहने लगा था कि मुझे सऊदी अरब जाने के लिए उसके एक दोस्त से मिलना होगा, क्योंकि बकौल उसका दोस्त अमारात में एक कंपनी चलाता था और वो वहाँ खूबसूरत और जवान लड़कियों को रिसेप्शन, सेल्स या यूनिट मैनेजमेंट की नौकरी देता था। मगर उसने एक शर्त भी रखी थी कि मुझे उसके दोस्त को जाकर खुद इंटरव्यू देना था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर बेताबी से बस यही पूछा था कि मुझे कहाँ और कब जाना था। आसिम मुझे कहने लगा था कि वो मुझे खुद वहाँ लेकर जाएगा और आलिया भी हमारे साथ ही होगी, इसलिए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून सा मिला था कि आलिया भी हमारे साथ ही होगी। उस वक्त मुझे यही लगा था कि शायद किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा था। मैंने अम्मा से कहा था कि मैं आलिया के साथ लाहौर जा रही थी, उसकी खाला के यहाँ। अम्मा भी आलिया के नाम पर फ़ौरन मान गई थी। अगली शाम आलिया और आसिम मुझे लेकर लाहौर रवाना हो गए थे। गाड़ी में खुशगपियाँ हो रही थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई अनजाना खौफ मेरे दिल में सरसरा रहा था। हम एक दरमियाने दर्जे के होटल पहुंचे थे, जहां आसिम ने बताया था कि वो शख्स अभी पहुंचा नहीं था, इसलिए हम पहले रूम में जाकर आराम कर लेते। रूम का सुनकर मैं डर गई थी। आसिम को शायद महसूस हो गया था कि मैं डर गई थी। तभी वो मुझे कहने लगा था कि उसका दोस्त मेरे लिए खुद इस होटल में मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा था और वो थका हुआ आएगा तो इंटरव्यू भी आराम से करेगा। वो मुझे कहने लगा था कि मैं फ़िक्र ना करूं, क्योंकि वो और आलिया भी तो मेरे साथ में ही थे। मुझे उस वक्त कुछ भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि आलिया वहाँ थी और आसिम उसका भाई भी था। मगर जैसे ही हम रूम में पहुँचे थे, आलिया कहने लगी थी कि उसे कुछ लेना था और वो जल्दी वापस आ जाएगी, और फिर वो वहाँ से चली गई थी और वापस नहीं आई थी। मैं उसका इंतज़ार करती रह गई थी। कमरे में सिर्फ मैं और आसिम रह गए थे। वो कमरा बंद था, वहाँ टीवी चल रहा था, मगर आवाज़ बंद थी। मैंने बेचैनी से आसिम से पूछा था कि उसका दोस्त कब आएगा। मेरी बात सुनकर आसिम ने मुझे गौर से देखा था और कहने लगा था कि वहाँ कोई भी नहीं आने वाला था। मैं घबरा गई थी, मेरी सांसें तेज़ हो गई थी। मैंने दरवाज़े की तरफ देखा था कि शायद वहाँ आलिया आ जाती, मगर वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो आसिम ने कमरे में दाखिल होते ही कर दिया था, और मेरा ध्यान वहाँ जा ही ना सका था। मैंने घबरा कर कहा था कि आसिम भाई, अगर वो मजाक कर रहे थे तो वो मजाक अच्छा नहीं था। मैं चीख कर कहने लगी थी कि प्लीज़ आलिया को बुलाएं, मगर आसिम का चेहरा बदल गया था और उसकी आंखों में अब वो शैतान बोल रहा था जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अपने घटिया लहजे में कहने लगा था कि आलिया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब जानती थी। वो मेरी तरफ
بڑھنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ تم بھی جانتی ہو کہ تم کس چیز کے لیے آئی ہو، اب یہ موقع ضائع نہ کرو، تم امیر بننا چاہتی ہو نا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تھی مگر عاصم نے زور سے میرا بازو پکڑا تھا اور مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اور ویسے بھی جب میں نے خود کہا تھا کہ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، بس مجھے پیسے ملنے چاہیے تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہزار ہزار کے ڈھیروں نوٹ رکھے تھے اور کہنے لگا تھا کہ لو پیسے اور میرا کام کرو، کیونکہ اب یہ بھی ایک کام ہے اور تمہیں اسی کے بدلے پیسے ملیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں لڑکھڑا رہی تھی اور زمین پر گر گئی تھی۔ عاصم کے الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، تم جیسی لڑکیاں تو اپنی عزت خود تشتری میں رکھ کر پیش کرتی ہیں، تم سے تو صرف فائدہ اٹھانا باقی تھا۔ اور اس رات میری عزت، میری سادگی، میری خواہشیں سب ایک شیطانی انسان کی ہوس کی نظر ہو گئی تھی۔ میں بند کمرے میں عالیہ کا انتظار کرتی رہ گئی تھی۔ وہ نہ آئی تھی، نہ کوئی اور جو مجھے اس درندے انسان سے بچا سکتا۔ وہ درندہ مجھے بے آبرو کر کے میرے منہ پر پیسے مار کر جا چکا تھا۔ وہ رات مجھے شدت سے خود پر اپنے گھٹیا پیسے کمانے کے خوابوں پر غصہ آیا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے کپڑوں کو درست کرتی اپنی ٹوٹی ہوئی انا کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تھی اور سیدھی بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ مجھے عالیہ نہ ملی تھی، نہ اس کے بھائی کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ تھا۔ میں سارا راستہ خاموش رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر ایک دم تالا لگا ہوا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں مجھے کہنے لگی تھی کہ کیا میری طبیعت تو ٹھیک تھی۔ میں نے خالی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تھا اور صرف سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہی تو تھا، وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، مگر میرے اندر کچھ مر چکا تھا، کچھ ایسا جو کبھی واپس نہیں آنے والا تھا۔ میں بہت دیر تک اپنے بے آبرو وجود کو گھورتی رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے جب مجھے کسی نامعلوم نمبر سے ایک ویڈیو ملی تھی۔ اس ویڈیو میں تھی، وہی ہوٹل کا کمرہ تھا، وہی لمحے تھے اور وہی بے بسی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر میں اندر تک جھلس گئی تھی۔ اس ویڈیو کے بعد ایک میسیج بھی ملا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ ویڈیو سب کو دکھا دی جائے گی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ خاموش رہوں اور بس کام کرتی رہوں، تمہیں اور بھی جگہوں پر لے جانا ہے۔ میرا سارا وجود لرز گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھ پر جو قیامت گزری تھی وہ ختم ہو چکی تھی، مگر وہ تو قیامت کا بس کچھ ہی حصہ تھا۔ ابھی تو میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہو جانا باقی تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ فون توڑ دیا تھا جو میرے گھر کے دروازے پر پڑا تھا، مگر وہ دھمکی میرے ذہن میں بجلی بن کر گونج رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے عالیہ نے پھر کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ عالیہ کے گھر جا کر اس کو اس کے گھٹیا بھائی کی حقیقت بتا سکوں، مگر عالیہ کی فیملی کچھ دنوں بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کسی کو کچھ بتایا تھا۔ میں بس خاموشی کا مجسمہ بن گئی تھی اور خالی نظروں سے گھر کے در و دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی دن عاصم اماں ابا کے سامنے میری وہ ویڈیو رکھ دے گا اور اماں ابا مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ تو جانتے ہی تھے کہ میرا عالیہ کے گھر کتنا آنا جانا تھا۔ میرا ہر دن ڈر سے لرزتے گزرتا تھا۔ میں ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی تھی، ہر آہٹ پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ عاصم تھا۔ اس دن کے بعد سے بھی میرا مروہ کے پاس سعودی عرب جانے کا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ میں اس کے پاس ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی، مگر اب میرے پاس عالیہ کا موبائل بھی نہیں تھا جس سے میں مروہ سے کوئی رابطہ رکھ سکتی۔ کافی مہینے گزر گئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بھولنے لگی تھی جو میرے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں ہوا تھا۔ ایک طرح میں خوش بھی تھی کہ اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ایک دن جب میں گھر میں اکیلی تھی تو دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی تھی کہ میں ڈر گئی تھی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں ہمارے محلے کا ہی ایک بچہ ہاتھ میں لفافہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس بچے سے وہ لفافہ پکڑا اور جب میں اس سے کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ لفافہ بھاری تھا۔ میں نے اندر آتے ہی اس لفافے کو کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس میں میری کچھ تصویریں تھیں جو اسی ہوٹل کے کمرے میں بنائی گئی تھی، اور ان تصویروں میں میری حالت دیکھ کر کوئی بھی مجھے بے عزت اور بے آبرو ہونے کا طعنہ دے سکتا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر میں چاہتی تھی کہ وہ تصویریں میرے اماں ابا مروہ کے ہاتھ نہ لگیں تو مجھے اس کے اوپر لکھے پتے پر جانا تھا اور ایک بار پھر سے وہ سب کچھ کرنا تھا جو پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ مجھے ایک جھرجھری آ گئی تھی اور میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس لفافے کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر میں بھیجے ہوئے پتے پر نہ گئی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو میں یہ شکر کرتی تھی کہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی میری روح تک کانپ گئی تھی کہ اگر اس بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو اماں ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں نے اس لفافے کو آگ لگا کے پانی میں بہا دیا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا تھا اور گزرے ہوئے دنوں کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس لفافے کو جلا دینے سے میری مشکلات ختم ہو گئی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایک اور رنگ کا لفافہ میرے گھر کی دہلیز پر پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں خوشی سے اچھل پڑی تھی کیونکہ وہ لفافہ مروہ نے بھیجا تھا۔ اس لفافے میں ایک نیلے رنگ کا کاغذ تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اب اس کی ڈلیوری کے آخری دن تھے اور اس کو میری ضرورت تھی کیونکہ وہ گھر کے سب کام اکیلی نہیں کر سکتی تھی اور وسیم ڈیوٹی پر ہوتا تھا۔ اس کو آرام کی ضرورت تھی اور کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھ سکے، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ میں تو خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے عاصم، عالیہ، اس ہوٹل میں گزرنے والی وہ بھیانک رات اور عاصم کی طرف سے ملنے والا وہ لفافہ سب کچھ ہی تو نکل چکا تھا۔ اس وقت اگر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ میں بہت جلد مروہ کے پاس جانے والی تھی اور میرے خواب بہت جلد پورے ہونے والے تھے۔ میں ایک بار پھر سے وہ سب خواب دیکھنے لگی تھی جو عاصم کی میری زندگی میں آ جانے کے بعد تھم سے گئے تھے۔ جب میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی بے تحاشا خوش ہو گئے تھے اور میرے مروہ کے پاس جانے پر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اماں ابا تو مجھے خوشی خوشی مروہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بہت خوشی خوشی اپنا سارا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اونچے اونچے خواب ایک بار پھر میری آنکھوں میں لوٹ آئے تھے۔ میں وہ سب کچھ سوچنے لگی تھی کہ مجھے مروہ کے پاس جا کر کیا کچھ کرنا تھا اور کس طرح سے ڈھیر سارے پیسے کمانے تھے۔ جس دن میں اس لفافے پر لکھے ہوئے پتے پر جانے والی تھی، ابا بہت خوشی خوشی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں سے مجھے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے تھے، کیونکہ مروہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرے سارے کاغذات کا کام وسیم نے مکمل کروا دیا تھا اور مجھے بس وہ سب کاغذات ایک بڑی سی بلڈنگ میں جا کر لینے تھے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر جانا تھا جہاں سے میں مروہ کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس بڑی سی بلڈنگ میں میں ابا کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک سوٹیڈ بوٹیڈ والے آدمی سے ملنے کے بعد مجھے میرے سارے کاغذات مل گئے تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد میری فلائٹ تھی اور مجھے لاہور سے سعودی عرب جانا تھا۔ اماں ابا مجھے مروہ کے پاس بھیجنے سے خوش تو تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی سی تیر رہی تھی کیونکہ ایک بیٹی تو پہلے ہی ان سے دور جا چکی تھی اور میں بھی شاید ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی تھی۔ اس دن میں بہت خوش ہو کر تیار ہوئی تھی۔ ابا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ آئے تھے اور میں خوشی خوشی جہاز کی طرف جانے ہی والی تھی جب ایک آدمی نے آ کر مجھے روکا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میرے سامان کی تلاشی لینا رہ گئی ہے۔ میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔
کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ بھی سفر کا ایک ضروری حصہ تھا، مگر اس آدمی کے ساتھ جانا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گیا تھا جہاں میرے سامنے وہی گھٹیا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر اسی آدمی نے مجھے زور سے پکڑ لیا تھا جو مجھے لے کر عاصم کے پاس آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوٹل کا وہی منظر گھوم گیا تھا جس کو میں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عاصم کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اس نے مجھے بہت آرام سے اپنے پاس بلایا تھا، کسی بچے کے ہاتھ وہ لفافہ بھیج کر، مگر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تب اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا کہ اس کو مروہ کے نام کا لفافہ بھیجنا پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مروہ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکوں گی، اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ میں اس لفافے پر اندھا یقین کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں ابا کو تو یہی لگا تھا کہ میں مروہ کے پاس جا چکی تھی، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے نہیں آ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر دن مجھ پر ایک نئی قیامت ڈھائی جاتی تھی۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور نہ جانے کون کون آ کر مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا، اور عاصم بھی ان میں سے ہی ایک تھا۔ میں ہر روز درد سے، تکلیف سے چیختی چلاتی رہتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے یہ یقین ہوتا چلا گیا تھا کہ اس تاریک کمرے میں میری مدد کو کوئی بھی نہیں آنے والا تھا، مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ میری قسمت میں جو اذیت لکھ دی گئی تھی، مجھے اس اذیت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں ہر روز اپنے مرنے کی دعا کرتی تھی، مگر قسمت میرے لیے ہر قدم پر ایک نیا امتحان تیار رکھتی تھی۔ مجھے نہ جانے کون کون سی دوائیں دے کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھار میری آنکھیں کھلتی تو کمرہ تاریک ہوتا، یا اگر کبھی روشن بھی ہوتا تو میں اپنے سامنے موجود چہروں کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ آخر ایک دن قسمت کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا، جب ان لوگوں نے مجھے لاوارثوں کی طرح کسی سڑک کے کنارے پر پھینک دیا تھا۔ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا تھا، یا میں ان کے کسی کام کی ہی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے پانی پلایا اور مجھ سے میرا نام اور پتہ پوچھنے لگے۔ مجھے ان لوگوں کو اپنے ابا کا نام اور پتہ بتانا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اپنے اماں ابا کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ مروہ کے پاس جانے کا خیال میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں دوبارہ مروہ کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے وہ مجھے خود ہی فون کر کے کیوں نہ بلاتی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے بس نام کے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ بری طرح سے پھٹ چکے تھے، اور میرے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ کوئی بھی میری حالت دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ جب میں اماں ابا کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں تو مجھے دیکھتے ہی اونچا اونچا رونے لگی تھی اور بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی تھی۔ ابا تو ایک لفظ تک بھی نہیں بول سکے تھے، ان کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کی خاموشی بہت گہری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا میرے ساتھ ہمدردی کریں گے، مگر جب کچھ دن گزرے تو میری طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی۔ مجھے متلیاں ہونے لگی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تب ہی ابا آگے بڑھے اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور مجھے کہنے لگے کہ اسی لیے میں تجھے منع کرتا تھا کہ تو امیر لوگوں سے دوستی نہ کیا کر۔ مجھے ابا کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تب ابا نے ایک لفافہ میرے منہ پر دے مارا تھا، جس میں عاصم کے ساتھ غیر اخلاقی تصاویر تھی، جن کو دیکھ کر میں نظریں چرا گئی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ میرا عالیہ کے گھر آنا جانا تھا، اور وہ مجھے منع کرتے رہ جاتے تھے، مگر میں ضد کر کے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ ابا کو لگا تھا کہ میں عاصم کے ساتھ جان بوجھ کر منہ کالا کر کے آئی تھی۔ میں ان کو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مزید رسوائی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابا نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔
میں اپنا لاغر وجود لے کر در در پھرنے لگی تھی، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں کبھی کسی سڑک کے کنارے سو جاتی اور کبھی کسی پارک میں پڑے بینچ پر سو جاتی، جہاں پر میرے ہی جیسی اور بھی بہت سی بکاری عورتیں سو رہی تھیں۔ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ امیر ہونے کے سب خواب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کر میرے بچے کھچے وجود کو نوچ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ میرے اماں ابا کیسے تھے یا مروہ کیسی تھی۔ مجھے تو صرف اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے عاصم کے بارے میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں بتا دیا تھا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے مجھے کون سی عورتیں ایک سرکاری ہسپتال میں چھوڑ گئی تھی جہاں پر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون تھا، مگر وہ بچہ بے حد معصوم تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت بھول چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے جینے کا ایک مقصد، ایک نئی وجہ مل گئی تھی۔ میں ہر روز اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر خود میں جینے کی ایک نئی ہمت پیدا کرتی تھی۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اس لیے کبھی کسی سڑک کے کنارے سو جایا کرتی تھی، مگر اب میرے ساتھ ایک بچے کی زندگی بھی جڑی تھی جس کو میں اپنی طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تب ہی میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی تھی۔ میں اس دارالامان میں محنت کرتی تھی۔ میں وہاں پر ہر وہ کام کرتی تھی جو میں نے کبھی اپنے گھر میں بھی نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پر لوگوں کے گندے کپڑے دھوتی، ان کے میلے کچیلے برتن صاف کرتی اور ان کے کمرے کی گندگی اٹھاتی، صرف اور صرف اپنے چھوٹے طلال کے لیے۔ میری دنیا طلال سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی اور میں اس کے لیے ہر کام کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کے جوتے ہی کیوں نہ صاف کرنے پڑتے۔ جیسے جیسے طلال بڑا ہو رہا تھا اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا باپ جو بھی تھا وہ ایک وجیہہ شخصیت کا مالک تھا۔ تبھی طلال میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی، مگر ایک دن جب ایک بہت امیر کبیر آدمی دارالامان میں خیرات کرنے آیا تو میری نظر اس پر جم کر رہ گئی تھی، کیونکہ طلال کے چہرے میں اس کی شباہت تھی۔ وہ آدمی بھی طلال کو اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا تھا کہ کیا میں اس کو جانتی تھی؟ میں اس کے سوال پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا اتنے امیر کبیر سے کیا تعلق تھا، مگر اس آدمی کی نظریں طلال پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ طلال کا بھی وہی رنگ روپ تھا، وہی قد کاٹ تھا جو اس آدمی کا تھا۔ تب ہی وہ آدمی دارالامان والوں سے بات کر کے مجھے اور طلال کو اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ماضی کے سب لمحات گزر گئے تھے۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر تب ہی وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ طلال کا باپ تھا۔ میں اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ وہی میرا مجرم تھا۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر میرے ساتھ غلط کرنے کے بعد اس کو ایک لمحہ بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ اس کا نام تیمور تھا اور وہ شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر ہر رات میرا چہرہ اس کے سامنے کسی بھیانک خواب کی طرح آ جاتا تھا۔ تیمور کی ایک بہن تھی جو میری ہی عمر کی تھی، اس کی عزت بھی کسی نے خراب کر دی تھی۔ تب اس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے بھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا، تبھی تو اس کی بہن کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ بہت عرصے سے میری تلاش میں تھا، اس لیے میرے نام کا صدقہ ہر جگہ دیا کرتا تھا، ہر جگہ میرے نام کی خیرات دیا کرتا تھا تاکہ کسی طرح اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ مجھے بھی اس کی باتوں پر کچھ یقین تو ہو ہی گیا تھا، کیونکہ طلال بالکل تیمور کی کاپی ہی تو تھا۔ اس کے بھی تو وہی نین نقش تھے جو تیمور کے تھے۔ میں بہت مشکل سے تیمور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج مجھے تیمور کے نکاح میں رہتے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں۔
تیمور عاصم کا ہی دوست تھا اور انہی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے میری عزت خراب کی تھی، مگر سچ کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہی کچھ اس کی بہن کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور وہ زندہ نہیں رہی تھی۔ تب اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا اور اس نے مجھ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ عاصم کو بھی سزا بھی دلوائی تھی۔ آج عاصم اپنی زندگی جیل میں گزار رہا ہے۔ ابھی تک میری عالیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب میں عالیہ کی تلاش میں ہوں تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تھا۔ مروہ کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر میرے گھر والے دوبارہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں میرا ہی قصور تھا۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر مجھے اب اس روپے پیسے کی کوئی طلب نہیں رہی۔